حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا دردناک واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اپنی موت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو شیشے کے کمرے میں کیوں بند کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیب منظر مکمل واقعہ ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو نسل آدم کی ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو کفر و ظلم کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبوت عطا کی، انہیں غیر معمولی علم، تدبر، قوت فیصلہ اور نور بصیرت بھی عطا فرمایا۔ ان منتخب ہستیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے علم نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشرق و مغرب کے مالک تھے، اور آپ علیہ السلام نے 750 سال تک تمام اہل دنیا، جن و انس، چرند پرند اور درندوں پر حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا۔ تفسیر بغوی میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنا لیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دی، اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی گئی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو، تو اللہ نے یہ عطا فرما دیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ملک عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی غیر کو پھر کبھی میسر نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرما دیا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جو بھی اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جسے بچہ اس دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس دن والدہ اسے جنم دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی عطا فرما دی ہوگی۔ ناظرین، ان سوالات سے اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کتنی وسیع تھی، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بے شمار انعامات عطا فرمائے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ظالم بادشاہ جالوت کو جہنم واصل کر کے بادشاہت حاصل کی، تو آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکل کی تعمیر شروع کروائی۔ ابھی ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہیکل کی تعمیر کا حکم جاری رکھا، جو آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تو جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی گئی۔ ناظرین، یہ ہیکل یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تھی۔ اس کے 3 حصے تھے: بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے، درمیانی حصہ علماء، انبیاء اور ان کی اولاد کی عبادت کے لیے، جبکہ سب سے اہم اور بہترین حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس حصے میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل میں اصلاح کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ قوم اپنے اعمال میں بدتر ہوتی گئی اور احکام الہی کی نافرمانی کرنے لگی۔ مورخین کے مطابق 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا بلکہ ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا اور اسے آگ لگا دی۔ اس میں موجود تابوت سکینہ کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ناظرین، وقت کے ستم کا شکار ہونے والا یہ ہیکل سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کیا تھا۔ آپ علیہ السلام ہیکل کی تعمیر میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ موت قریب ہے تو آپ علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہ حجرہ زیر تعمیر عمارت کے بالکل سامنے تھا، اور جنات جو ہیکل کی تعمیر کر رہے تھے وہ یہیں سے یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وفات پا گئے، مگر
उनका जिस्म लकड़ी की चड़ी के सहारे खड़ा रहा और किसी को आप अलैहिस्सलाम की वफात का एहसास तक ना हुआ। आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी जन्नात तामीर में मसरूफ रहे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो उसके बाद वो चड़ी जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम टेक लगाए खड़े थे, दीमक के कहने से गिर गई। ये वो वक्त है जब आप अलैहिस्सलाम की रिआया को आप अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हुआ। रिवायात में है कि यह अरसा 1 साल था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी महज लकड़ी के सहारे आप अलैहिस्सलाम को खड़ा रखकर हैकल की तामीर मुकम्मल करवाई। कुछ सवालात जो इस वाक़ये को लेकर कमजोर ईमान वालों के जहनों में उठते हैं, उनकी जवाबात तलाश करना भी लाजिम है ताकि सवाल करने वालों के ज़हनी शुकूक खत्म किए जा सकें। पहला एतराज़ ये होता है कि इतनी बड़ी सुल्तनत में ये बात कैसे छुपी रही कि किसी को इल्म ना हो सका। तो इसका जवाब ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आदत थी कि वो कई महीने तन्हाई में इबादत किया करते थे और इस दौरान किसी को उनके पास जाने की इजाजत नहीं होती थी। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को अपनी वफात का पहले से इल्म था, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि किसी को इल्म ना होता कि हैकल की तामीर मुकम्मल हो सके। इसका एक जवाब ये भी है कि अल्लाह ताला अगर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक सुला सकता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा सकता है, तो ये कैसे मुमकिन नहीं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जज़्दे खाकी 1 साल तक लाटे के सहारे खड़ा रहे। अल्लाह ताला की कुदरत के लिए सब कुछ आसान है। नाज़रीन, ये थी वो मुस्तनद मालूमात जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से हमने रिवायात से इकट्ठी की। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने नबियों की जिंदगियों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे इल्म में इजाफा फरमाए और हमें दीन का इल्म सीखने, समझने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।